کہتا ہے کہ میری بیوی 2 مدرسوں میں پڑھاتی ہے، تو ان مدرسوں کو میں چندہ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، وہ تنخواہ لیتی ہے اپنے کام کی، تمہیں چندے دینے میں کیا عذر ہے؟ چاہے آپ کی بیوی محتمم بھی ہے، چاہے آپ 12 مدرسے میں چندہ دے سکتے ہیں، بس بات ختم۔ کیا جوان بیٹا اپنی والدہ جس کی عمر 52 سال ہے ایک کمرے میں اکیلے سو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سو سکتے۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، تو سارا سال اللہ کی رضا نہیں ہوتی، صرف 10 محرم کو ہوتی ہے۔ یہی تو بدعت ہے، اور کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا 10 محرم کو یاد آتی ہے، جب شیعہ کرتے ہیں۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمایا، اب اللہ آپ کو صبر دے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، وہ تو افضل ہے کہ آخری رات میں پڑھیں۔ ساری رات عشاء کے بعد ساری رات تہجد ہے۔ کیا لڑکی کے ذمے سسرال والوں کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کے ذمے اپنے خاوند کی اور اس کے بعد وہ بھی والدین کا احترام ہے، ورنہ ذمے نہیں ہے اس کے۔ ایک مولوی سے بغیر کسی لالچ کے رشتے کرواتا ہے، جب رشتہ ہو جائے تو لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں، بالکل وہ جائز ہے، کیوں نہ دیں، ضرور دیں۔ نیٹ پر لوگوں سے رابطہ کر کے وہ رشتے کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے نا، لوگوں کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ میں والد محترم کی قبر پر ان کے نام کی تختی لگا سکتا ہوں؟ بالکل ناجائز ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے، اگر خون آ جائے ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب آئے تو ٹوٹ جاتا ہے، مزی آئے ٹوٹ جاتا ہے، ودی آئے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور دوسری جگہ تلاش کرتے رہیں جہاں داڑھی سے نہ روکا جائے۔ میری بیوی ہسپتال میں نرس کی نوکری کرتی ہے، اس کی وجہ سے میں بھی اس کے ماں باپ کے گھر میں رہتا ہوں۔ بیوی کو بہت کہا کہ نوکری چھوڑ دے، وہ نہیں چھوڑتی، بس پیار سے محبت سے قائل کرو۔ محرم میں ہم سنی گھر میں کچھ بنوا کے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، بالکل ناجائز۔ یہ دن مخصوص ہو گیا ہے شیعہ کے لیے، اس لیے اس دن جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا تشبہ ان کے ساتھ ہو۔ میں یو کے میں رہتی ہوں، خاوند یو کے قانون کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے دے سکتا ہے، اور کہتے اسلامی طریقہ یہ ہو زبان سے تمہیں طلاق دے یا لکھ کے تمہیں بھیج دے۔ صدقے کی جو رقم ہے، ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو تنخواہ میں تو نہیں دے سکتے، ویسے دے سکتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی سے نکاح ہو جائے، رخصتی نہیں ہوئی، رشتہ ٹوٹ جائے تو بالکل لڑکا طلاق دے۔ ٹوٹ جانے کا کیا من، ٹوٹنا تو طلاق سے ہی ہے، ورنہ تو وہ بیچاری اسی کی بیوی رہے گی جب تک یہ طلاق نہیں دے گا۔ اگر بچہ 9 مہینے کا ہو، عمرے میں اٹھایا ہوا ہے، اس کو اس طرح پھروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیفل
کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ ہر رات نئی لڑکی سے زنا کر، پتہ نہیں کس کتاب میں آیا ہے، جس کتاب میں آیا اگر ابھی پڑھ، باقی اللہ قادر ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہو، کافر نہ ہو تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ 3 دن فوتیدگی کے بعد گھر کے باہر بیٹھنا تعزیت کے وہ جائز ہے۔ وضو گھر میں کرنا افضل ہے یا مسجد میں؟ گھر میں، مسجد کا پانی کیوں استعمال کرو، وہ تو مجبوری کے کرنا پڑے تو کرو۔ قیلولہ سنت ہے، حضور کھانے کے بعد تھوڑا آرام فرماتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب علاج کے لیے تشریف لے گئے ہیں کینیڈا، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کل علماء کی بڑی قلت ہے، جو بھی اہل علم ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، ہر مرض سے، ہر بیماری سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ شمر قوم تھا، قاتل حسین تھا۔ اگر ہم صدقہ کریں، بکرا ذبح کریں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن صدقے کا معنی یہی ہے غریبوں کو خیرات دیں۔ قسطنطنیہ کی جنگ میں کہتے ہیں کہ یزید ابن سفیان امیر تھے، اللہ عالم، یزید ابن ابی سفیان۔ بہرحال جہیز لینا جو ہے ناجائز ہے شریعت میں اور حرام ہے، باقی آپ کی مرضی۔ اسی طرح براتیوں کا لڑکی کے گھر سے کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ مولانا ممتاز صاحب نے سلام بھیجا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہ السلام۔ کوئی یتیم بچی ہے، میرا دل کرتا ہے لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے شادی کے، اللہ اس کی شادی آسان فرمائے، اس کو اچھے سے اچھا گھر عطا فرمائے۔ جو لوگ صاحب فراش ہیں ان کو سوئے سوئے بھی نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایسے مجبور ہیں کہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کے بدلے میں بعد میں ہر نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر خیرات کرنی ہوگی، یعنی 5 نمازیں اور 1 وتر 6، مقصد ہے کہ 12 سے گندم روز کے حساب سے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یعنی حضور کی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد، یا پہلے انبیاء اور پھر حضور کے انبیاء، دونوں قول ہیں۔ اچھے لوگ، جو لوگ قوما میں ہیں ان پر کوئی لا شک بھی ذالک کہ کوئی نماز نہیں جب تک ہوش نہ آئے۔ لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، اجر چوتھا حصہ ہے، کون اللہ لکھتا ہے اور کون لکھتا ہے؟ بندے تھوڑا لکھتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی رکن جو ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ 1، اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ صوم و رمضان، زکوٰۃ دینا، روزے، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ نبی کی کتنی بیوی تھی؟ اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھیں جب فوت ہوئے۔ اولاد میں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے تھے۔ غسل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہاتھ دھوئے، استنجا کرے، منہ میں پانی ڈال کے گرگرا کرے، ناک میں پانی دے، پھر سارے بدن پہ پانی بہائے۔ نماز کے فرائض میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے۔ پاکستان میں ایک مفتی صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت بے اولاد ہے، اللہ اس کو بھی اولاد عطا فرمائے۔
بار ایک آدمی 9 محرم کا روزہ تو صحیح رکھا، 10 محرم کو اس کی نیند اذان ہو رہی تھی، تھوڑا سا کھا لی، انشاءاللہ کرے گا وہ بھی روزہ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں اذان اول وقت میں ہوتی ہے۔ راولپنڈی کے علاقے میں ڈینگی بخار پھیلا ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو اس وبائی بیماری سے محفوظ رکھے۔ میرا دوست ہے 20 دن پہلے پاکستان سے سیدھا مکے آیا، عمرہ نہیں کیا۔ کیوں آیا؟ اگر نوکری تھی، وزٹ ویزا تھا، مجبوری تھی، ورنہ اس پہ دم ہے، عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ جہاد کا حکمران اعلان نہ کریں، بہرحال جہاد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر اعلان کرے۔ باقی مجاہدین کو بھی پکڑا ہوا ہے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ہر آدمی خود اپنی طرف سے جہاد نہیں کر سکتا۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے، کہ عمرہ کرنے سے احرام نعوذ باللہ کو پلید تو نہیں ہو جاتا۔ وضو کے بعد وہم رہتا ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں، لاحول پڑا کریں۔ کمیشن لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ٹی وی پر ایک پروگرام ہے، وہ ہم سے 15 سوال پوچھتے ہیں، اگر ان سوالوں کا جواب صحیح ہو تو ہمیں انعام دیتے ہیں 15 کروڑ روپے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، انعام دینا تو جائز ہے۔ رشوت تو وہ ہوتی ہے، رشوت ہے کہ جب جبر ہو، اور جوا وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ نکاح اور ولیمہ ایک دن سنت کے خلاف ہے، ایک دن نکاح ہو، ولیمہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد۔ طواف ایک کے لیے ایک، عمرہ ایک کے لیے ایک، حج ایک کے لیے ایک، باقی دعا آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں طواف کے بعد، اپنے عزیزوں کے لیے بھی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یا لطیف الطف بنا باللطف الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و اخواننا و بناتنا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض عنا دیوننا۔ اللہم لا تجعلنا بغضة للمازعین، لا تجعلنا عقدة للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا